علیکم، میں امداد سمرو۔ مکھیاں، مچھر، کیڑے 3 دنوں میں عمران خان صاحب ڈھیر ہو گئے، بدل گئے اور الزام بھی بدل لیے انہوں نے۔ پہلے الزامات کچھ اور تھے، اب الزام کچھ اور لگا رہے۔ پہلی بار عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جیل کے اندر کا احوال جہاں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے وہ سامنے آیا ہے باضابطہ آفیشلی۔ اس سے پہلے تو ظاہر ہے ذرائع کچھ بتا رہے تھے، کچھ میرے ذرائع نے کچھ بتایا مجھے، کچھ میڈیا کے دیگر جو اپنا ہاؤسز ہیں، اخبارات ہیں، ان کے ذرائع سے انہوں نے رپورٹ کیا، کچھ میرے پاس معلومات تھی۔ اب جو چیز آئی ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے باہر آئی ہے کہ جو ان کو کن حالات میں جیل میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر درخواستوں کی بھی بارش ہو گئی ہے۔ اب اور درخواستیں آئیں گی سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو بظاہر بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، مضبوط ہیں، وہ کیسے ٹوٹتے ہوئے جا رہے ہیں اور کیسے الزامات سے پیچھے ہٹتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ بھی ان کی طرف سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ خان صاحب اب اپنی وہ جو تھا نا ایک گھن گرج نہیں چھڈاں گا، سب کو لے ڈوبوں گا، ہم تو ڈوبے ہیں ظلم تم کو بھی لے ڈوبیں گے والی صورتحال، تو اس سے اب وہ تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے۔ بشریٰ بی بی کو بلایا انہوں نے جیل میں ملاقات کے لیے۔ بھائی ویسے تو بشریٰ بی بی بھی شریک ملزم ہیں کافی سارے معاملات میں، لیکن ابھی ان کے جیل جانے کا شاید وقت نہیں آیا، اور ظاہر ہے بلایا ہے تو پھر اس میں ان کی اہلیہ ہیں، اور اہلیہ کے علاوہ جو ان کا عمران خان صاحب کا اور بشریٰ بی بی کا تعلق ہے وہ ظاہر ہے پیری مریدی والا تعلق ہے، اور عمران خان صاحب ان کو ظاہر ہے کہیں گے جناب حساب کتاب لگاؤ۔ میں نے ایک ویڈیو کی تھی کچھ عرصہ پہلے، اس سے پہلے جو میرے پاس جو جوتشی بابے شابے ہوتے ہیں نا، انہوں نے، اور پھر ستارہ شناس جو ہوتے ہیں سیاسی ستارے اور حالات اور قانون کو سمجھنے والے، مکس چرچا نا، تو کچھ عرصہ پہلے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب، یعنی ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے، کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری والا معاملہ ابھی نہیں ہے، کیونکہ جو جیل جانے والے جو ہوتے ہیں نا وہ حالات، اس میں ابھی تک عمران خان صاحب مضبوط ہیں، اس میں ان کے ستارے جو ہیں وہ ذرا اسٹرانگ ہیں۔ اور پھر میری بات چیت ہوئی پچھلے ہفتے، اور وہ میں نے ویلاگ بھی کیا ہوا ہے ہفتہ 10 دنوں میں، جس میں میں نے کہا ہے کہ اگست ستمبر اکتوبر عمران خان صاحب کے لیے بڑے بھاری ہوں گے۔ تو اس میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ جو بچا رہے تھے جو عمران خان صاحب کو ستارے گرفتار ہونے سے، جیل جانے سے، وہ خان صاحب کے ستارے جو کمزور پڑ گئے، اب وہ جیل جا سکتے ہیں، اب وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ 9 مئی کی گرفتاری کیسے عمران خان صاحب جیل گئے بھی تو جیل کا ماحول نہیں تھا، باہر آ گئے، لیکن اب کی گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ اندر بیٹھے ہوئے، وہ کیا گانا ہے، رو رہا ہوں میں سن رہا ہے نہ تو وہ، یا رو رہی ہوں میں سن رہا ہے نہ تو عمران خان صاحب تو کہیں گے رو رہا ہوں میں سن رہی ہے نہ تو سن رہی ہے نہ تو والی کو انہوں نے بلا لیا ہے کہ جی آپ آئیں، یہ تو میرے ستارے تو کمزور پڑ گئے، اب ذرا کوئی حساب کتاب نکالے، کوئی کیا ہوتا ہے توڑ نکالے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب گرفتاری سے بچتے آ رہے تھے حساب کتابوں کی وجہ سے، تو گرفتار کروانے والوں نے پھر اس کا بھی توڑ نکالا اسی حساب کتاب سے، کوئی باہر سے کوئی منگوائے گئے تھے کوئی اس طرح کے لوگ۔ بہرحال میں تو ان باتوں میں اس طرح مکمل یقین نہیں کرتا، لیکن کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے آ جائیں، سیاسی حساب کتاب ہو، پھر ستاروں کی چالیں ہو، پھر بندے کے اپنے اعمال، افعال، کرتوت، تو خان صاحب کے تو کرتوت بتا رہے ہوتے کہ جناب اس کے بعد انہوں نے کہاں گرنا ہے جا کے۔ اور یہ بات میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب بند گلی میں دلدل میں ہے، دلدل سے نکلنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، مزید دھستے ہوئے جا رہے ہیں، بند گلی میں ہے۔ بند گلی کا جو داخلی راستہ ہے، یعنی بندہ واپس آئے، واپس آنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، پتھر ہے بڑا سا پڑا ہوا۔ یہ تو میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر مسلسل کافی مہینوں سے بتا رہا ہوں کہ خان صاحب تیزی کے ساتھ 25 مئی کو میں نے کہا تھا کہ بند گلی میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد والے ٹائم پر بھی کہا تھا کہ خان صاحب نظر آ رہا تھا۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے کوئی مطلب اپنا اس کے لیے راکٹ سائنس چاہیے، نظر آ رہا تھا کہ بھئی کس طرف جا رہے ہیں۔ تو بہرحال سن رہی ہے نہ تو رو رہا ہوں نہ میں، تو وہ انہوں نے عمران خان صاحب نے، ایک تو ان کی اہلیہ ہیں، لیکن اہلیہ کے علاوہ بھی کافی سارے معاملات میں عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین ہے کہ مجھے ان مشکل سے یہ مجھے نکالیں گی، کوئی دھاگا ٹونا کریں گی، کوئی حساب کتاب کریں گی، کوئی مرغیوں کا گوشت جلائیں گی، کوئی کپڑوں کی لیریں جو ہوتی ہیں
ٹکڑے وہ درختوں پہ لٹکائیں گی، کمرے میں بیٹھ جائیں گی، کچھ نہ کچھ کریں گی اور مجھے نکال لیں گی، جس طرح اپنا 9 مئی کی گرفتاری کے بعد نکالے گئے تھے، باہر رہا کر دیے گئے تھے۔ تو خان صاحب تو اس کو بھی یہی مانتے ہیں کہ جی وہ بھی اسی وجہ سے تھا، ورنہ چیف جسٹس کون ہوتے اتنی بڑی گرفتاری کے بعد رہا کروانے والے، مطلب یہ خان صاحب کا ماننا یہ ہے۔ تو بہرحال تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے بشریٰ بی بی صاحبہ کو کے لیے کہا ہے کہ جی ان کو ملاقات کے لیے لے آئیں، اور اپنے جو ان کے معالج ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، یہ وہ صاحب ہیں جو شوکت خانم کے سی او ہیں، یہ وہ صاحب ہیں کہ جب عمران خان صاحب کو 3 نومبر کو گولیاں فائرنگ ہوئی تھی عمران خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں، تو انہوں نے جو پہلی پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ گولیاں نہیں لگی عمران خان صاحب کو، ذرات لگے ہیں لوہے کے، وہ جو ٹوٹ کے لگتے ہیں، پھر وہ گولی کے بھی ذرات ہو سکتے ہیں، یعنی براہ راست گولی آ کے جسم میں پیوست ہو جائے وہ نہیں تھا سین۔ خان صاحب کو وہ گولی کہیں لگی ہے تو کنٹینر کا کوئی ٹکڑا اڑا، گولی وہاں پر اگر اسپلٹ ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو اس کے کوئی ذرات آ کر ان کی ٹانگوں میں گئے۔ تو یہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی۔ بعد میں عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں جی مجھے تو اتنی گولیاں لگی تھیں، ایک گولی تو عمران اسماعیل کے کپڑوں سے گزر گئی تھی، مطلب پتہ نہیں کیا کیا۔ تو فیصل سلطان سے ملاقات کسی پارٹی کے لیڈر کا ذکر نہیں ہے عمران خان صاحب نے کیا۔ وہ وکلا جو عمران خان صاحب کے لیے، ظاہر ہے اس وقت تو عمران خان صاحب کے لیے سب کچھ ان کے وکلا ہیں، آج ان سے ان کے وکیل نعیم پنجوتھا صاحب نے ملاقات کی ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے اس وقت تو سارا کچھ وکیل ہی ہیں، پولیٹیکل لوگ تو عمران خان صاحب کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں۔ زمان پارک اگر کسی نے جانا ہوتا ہے کینال روڈ پر آگے مغل پورہ والی سائڈ پر یا کہیں، تو وہ کینال روڈ استعمال نہیں کرتے، وہ اپنا یعنی زمان پارک والا حصہ استعمال نہیں کرتے، وہ مال روڈ سے ہو کے پھر وہ ٹھنڈی سڑک سے ہو کے وہ وہاں سے جا کے پھر وہ دھرم پورہ والے پل سے پر چڑھتے اور آگے جاتے ہیں کہ آگے سے گزرتے ہوئے اگر کسی نے دیکھ اپنا لوکیشن آ گئی کہ جناب اب ہم وہاں سے گزرے تھے تو پھر ہمیں پکڑ نہ لیا جائے۔ ایک ہوتا ہے نا سیلف سینسرشپ، اور وہ جو اپنے اوپر خوف، خود خوفی جس کو کہیں، اپنے آپ کے اوپر خوف طاری کر لینا، تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو بہرحال وکیل ہیں عمران خان صاحب کے لیے اس وقت، انہوں نے لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی جو پروٹیسٹ ہوا ہے گجرانوالا میں وکلا نے کیا ہے، باقی تو کسی نے پروٹیسٹ کیا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال تو پنجوتھا صاحب نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے، اور ملاقات کے علاوہ درخواستوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ 2 درخواستیں آج دائر ہوئی ہیں، ایک کل ہوئی تھی اور کچھ کل ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب نے نعیم پنجوتھا صاحب کو دے دیا ہے پاور آف اٹارنی، دستخط کر کے دے دی ہے۔ ملاقات بڑی دلچسپ ہوئی ہے، ملاقات کا جو احوال ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ 1 گھنٹہ 45 منٹ کی ملاقات ہے، پہلی ملاقات ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، اور وہ جو باتیں باہر آ کر ہوئی ہیں تو وہ باتیں سنیں، اور پھر امریکہ میں عمران خان صاحب نے ایک خطاب کیا تھا، اور وہاں جا کر انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہ جی میں جا کر نا ان کے کمروں سے، آصف زرداری اور نواز شریف کے کمروں سے اے سی اور ٹی وی نکلواؤں گا، میں جا کر ان کو عام بیرکس میں ڈلواؤں گا اور میں دیکھ لوں گا، یوں کیا تھا نا، میں دیکھ لوں گا ان کو۔ تو یہ جو 1 گھنٹہ 45 منٹ کی ملاقات ہے، اس میں پنجوتھا صاحب کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے، ایک چکی ہے تنگ جس میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے، اور واش روم بھی جو ہے وہ اس کے اندر ہے، یعنی لیٹرین وہ بھی اس کے اندر ہے، اور وہ بھی بغیر کسی پارٹیشن کے۔ عموماً آپ دیکھا ہوگا آپ نے لاک اپس میں یا اس طرح کی جیل کی جو کھولیاں ہوتی ہیں تو وہ ساتھ ہی ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوتی ہے، اور دیوار کے ساتھ ہی پر ایک کموڈ شموڈ لگا ہوتا ہے، تو وہیں پہ اور ایک ڈبہ سا پڑا ہوتا ہے پانی کا بھرا ہوا، تو وہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے انسان وہیں کر کے وہیں بیٹھ جائے، مطلب ظاہر اذیت ہوتی ہے نا، یہ تو انسانی سلوک ہے ہی نہیں، کسی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اب یہ کیوں ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے بات یا غلط ہے، یعنی ان کی انفارمیشن جو وہ دے رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے بیاف پہ، انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے مجھے کہا ہے جا کر باہر بتائیں کہ مجھے کس حال میں رکھا جا رہا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ادھر ہی سارا کچھ، وہیں کھانا پینا، وہیں حاجت پوری کرنا جو بھی ہوتی ہے، رفع حاجت کرنا۔ مچھر ہیں بہت رات کو، دن میں مکھیاں ہیں، فرش پر یعنی فرش پر کیڑے ہیں اور ہوا میں مچھر ہے،
چھپکلی سے تو ویسے ہی اپنا بہت ڈرتے ہیں عمران خان صاحب بقول آصف زرداری کے، چھپکلی کا ذکر نہیں آیا۔ خبریں تو آج یہ بھی تھی کہ جو عمران خان صاحب کی جو کھولی تھی، وہ جو کم جیل میں جہاں ان کو رکھا گیا تھا وہ چینج کر لیا گیا ہے، سیل نمبر 2 میں ان کو رکھا گیا ہے۔ تو لیکن وکیل کہہ رہا ہے کہ نہیں اسی میں ہے وہ، اور اس میں نہانے کے لیے شاور بھی نہیں ہے، اور مطلب کھانے میں دال ساگ مل جاتا ہے۔ لیکن خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ سارا کچھ بیان کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر مجھے انہوں نے ڈی کلاس میں رکھا تو بھی میں نے سوچ لیا کہ میں غلامی قبول نہیں کروں گا، ساری زندگی جیل میں رہوں گا لیکن میں غلامی قبول نہیں کروں گا۔ اور پھر انہوں نے اپنے کارکنوں کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ جناب ڈٹے رہو، اور جو جیلوں میں ہیں ان کے نام پھر سارا کچھ۔ اچھا، پھر ایک اور چیز انہوں نے بتائی ہے، اور وہ یہ کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جی انہوں نے میرے گھر آ کر میرے گھر کے دروازے توڑے، بشرا بی بی کا جو کمرہ تھا بیڈ روم اس کا دروازہ توڑا ہے، لہٰذا جنہوں نے کچھ کیا ہے دروازے توڑے ہیں پولیس اہلکاروں نے، حکام نے، ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے، خان صاحب نے کہا ہے۔ اور ان کا گارڈز گرفتار ہو گئے ہیں، پرسنل اسٹاف جو ہے جس میں علی خان ہے، اویس نیازی، علی نیازی، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز کہ جی خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے تمام اختیارات کور کمیٹی کو دے دیے ہیں، اب کور کمیٹی پارٹی لائن ڈیسائیڈ کرے گی، کور کمیٹی پالیسی بنائے گی، لیکن میری مشاورت اور میری منظوری سے، یعنی فیصلہ جو بھی ہوگا اس کے بعد عمران خان سے مشاورت اور منظوری ہوگی۔ اب پارٹی چلا رہے اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے رہائی کے بعد ایک بار، 2 بار یا 3 بار عمران خان صاحب سے ملے، تو اب اگر شاہ محمود قریشی صاحب جیل جا کر ملاقات کریں گے تو مشورہ ہوگا نا، یا وکیلوں کے ذریعے مشاورت ہوگی عمران خان صاحب کی، کیونکہ وکیل تو ظاہر ہے وہ تو پھر عدالت کے آرڈر پر ملاقات کرنے کے لیے کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ تو اختیارات دے دیے ہیں لیکن منظوری میری ہوگی۔ اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اغوا کیا گیا، یعنی اغوا کیا گیا تھا، اور میں جو ہے وہ اڈیالہ جیل مجھے بھیجنا تھا اور انہوں نے اٹک بھیج دیا۔ گرفتاری اسلام آباد کی پولیس نے کرنی تھی، لاہور پولیس نے مجھے گرفتار کیا، لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے بیہاف پر ہم نے دیا سپرنٹینڈنٹ کو کہ ایک کلاس دیا جائے، وہ جس کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ 3 دن کے اندر اندر ڈھیر ہو گئے خان صاحب، ایک کلاس دیا جائے۔ اب ایک کلاس وہ عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں جنہوں نے وہی امریکہ میں کھڑے ہوگا، وقافات عمل کوئی چیز ہوتی ہے، جنہوں نے رانا ثناءاللہ کے لیے ایک خاص طرح کا سیل تجویز کیا تھا کہ اس طرح کے سیل میں رکھا جائے رانا کو۔ رانا ثناءاللہ بیمار آدمی، شوگر کے مریض، دل کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، طرح طرح کی ظاہر اس عمر میں انسان کو ہو جاتی ہیں، اور سیاستدانوں کو زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ٹینشنیں زیادہ ہوتی ہیں، ڈیلنگ زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت کم ٹائم سوتے ہیں، وہ بے شک وہ اپنے لیے کرتے ہو لیکن کرتے وہ یہی ہیں۔ یعنی عام ایک بیوروکریٹ ہے، عام ایک افسر ہے، وہ اپنا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے سکون کرتا ہے، فون آف سارا کچھ۔ سیاستدانوں کے آپ ڈیروں پر جائیں تو وہاں پر 24 گھنٹے وہاں پر لوگ آئے ہوتے ہیں، سائلین آئے ہوتے ہیں، سفارش کلچر ہے نا ہمارے یہاں۔ تو بہرحال تو وہ رانا ثناءاللہ صاحب بیمار، ان کو دوائیاں نہیں دی جاتی تھیں، ان کی بیگم کو ان سے کئی ہفتے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ یہاں پر ڈھیر ہو گئے 3 دنوں میں کہ جناب بشرا بی بی سے ملاقات کی اجازت لے عدالت سے، ڈاکٹر فیصل سلطان سے ملاقات کی اجازت لے عدالت سے، اور ظاہر ہے اب وہ جائیں گے ان میں اپنا عدالتوں میں۔ لیکن ابھی تک جو عدالتوں میں گئے ہیں 2 درخواستیں ابھی تک جو سامنے آئی ہیں، ایک اور بھی تھی درخواست، لیکن جو 2 درخواستیں اس میں ایک درخواست ہے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، جو کہ اعتراضات تھے کہ جی رجسٹر آفس نے اعتراض عائد کیا تھا کہ اس پر عمران خان صاحب کے دستخط نہیں ہے اور پاور آف اٹرنی بھی نہیں ہے، تو اور دوسرا یہ کہ دائرہ اختیار نہیں ہے عدالت کا۔ اب اعتراض کیس کے طور پر چیف جسٹس کل اس کو سننے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کی یہ والی پٹیشن کو۔ ایک اور پٹیشن ہے، اچھا عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی مجھے چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق، ان پر مجھے اعتبار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے میری جو 9 مئی کی گرفتاری تھی اس کو لیگل قرار دیا تھا اور وہ باعث ہیں، لہٰذا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرا ان پر اعتبار نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رائٹ ہے عمران خان صاحب کا کہ جج پر اعتراض کریں۔ اچھا دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سزا دیے جانے کا جو حق دفاع تھا جو عمران خان صاحب کا، پیش ہی نہیں ہوتے تھے،
بار بار عدالت بلاتی تھی ایڈیشنل سیشن کورٹ تو پیش نہیں ہو رہے تھے. اب وہ انہوں نے اور پھر عدالت نے حق دفاع ختم کر لیا تھا تو یہ ہائی کورٹ چلے گئے تھے. تو ہائی کورٹ نے حق دفاع کی درخواست جو ہے اس کی سماعت جو ہے عمران خان صاحب کو سزا سنائے جانے کے بعد وہ سماعت کے لیے 10 اگست کو مقرر کی ہے. 10 اگست کو اس کی سماعت ہوگی. لیکن دوسری طرف ایک طرف یہ چیزیں کہ خان صاحب اندر کے سال میں ہیں، پیغام کیا بھیج رہے ہیں، لوگوں کہہ رہے ہیں ڈٹے رہو، کھڑے رہو اور مجھے ایک کلاس دلواؤ. اب انقلابی پھر ایک کلاس نہیں مانگتے ہوتے نا، پھر جو غلامی قبول نہیں کرتے وہ پھر ایک کلاس نہیں مانگتے، پھر وہ درخواست بھی نہیں دلواتے. آصف زرداری، خواجہ اپنا کیا نام ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب جب عمران خان صاحب کے دور میں گرفتار ہوئے تھے تو انہوں نے ضمانت کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا، کئی ماہ نہیں کیا تھا اپلائی. وہ نا ٹھیک ہے جی جو کرنا کر لو. آصف زرداری صاحب نے ایک بار جج کو کہا کہ جی آپ 90 دن کا ریمانڈ ہے نا نیب کے قوانین کے تحت، تو آپ 90 دن دے دیں ان کو، یہ کیا روزانہ بار بار بیچارے تکلیف لے کر کے آ جاتے، 90 دن دے دیں. شاہد خاقان عباسی ضمانت کے لیے اپلائی نہیں کر رہے ہوتے تو یہ پہلے دن ہی ایک کلاس کے لیے چلے گئے. اتنے تو بڑے انقلابی ہیں. دوسرا پروپیگنڈا، ایک جھوٹا پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ جج ہمایوں دلاور جو تھے نا ہے نا، ان کی بیگم نے بتایا کہ جناب ہمیں تو پریشر تھا، ہم نے تو 10 ارب روپے میں دیے گئے، یہ ہوا وہ ہوا. یہ سیم پروپیگنڈا ظفر اقبال جو ہے، جو دھمکیوں سے بیچارے ڈر گئے عمران خان صاحب کی، وہ ان کی اہلیہ کے متعلق بھی کہا جاتا تھا کہ جو انہوں نے اپنے قریبی لوگوں میں بتایا ہے کہ جی ہم تو بڑے پریشان ہیں، ہمارے اوپر بڑا دباؤ ہے، یہ ہے وہ ہے. اچھا دوسرا ایک اور پروپیگنڈا، جعلی ویڈیو، پرانی ویڈیوز چلا رہے اس کو پروپیگنڈا کے لیے. ایک ویڈیو چل رہی ہے تو ٹویٹر پر کہ جی عمران خان صاحب کے وکلاء جو ہے نا پی ٹی آئی کے، وہ یعنی وکلاء ونگ جو ہے وہ اٹک جیل، دروازے توڑ کر اٹک جیل میں داخل ہو گئی ہے. اب مطلب اس سے بڑی کوئی لاقانونیت ہوگی کہ ایک عدالت نے سزا سنائی ہے اور مجرم جو ہے وہ جیل میں ہے، اور یہ پراؤڈلی یہ ویڈیوز پرانی ہے، ویڈیو جوڈیشل کمپلیکس کی ہے، کچھ لیے کہہ کر پی ٹی آئی والے شیئر کر رہے ہیں کہ لیں جی کریں. آگے وکلاء جو ہیں وہ جیل توڑ کر اندر آ گئے جیل میں. مطلب یہ کوئی مطلب پرانی ویڈیوز، پروٹیسٹ کے اوپر بھی پرانی ویڈیوز، تو یہ سارے چل رہے ہیں ڈرامے. لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب ہم انقلابی ہیں اور ادھر اے کلاس، ایئر کنڈیشن، ٹی وی، فریج، پتہ نہیں کیا کیا مانگا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے گا، ابھی تو تیسرا دن ہے، تیسرے دن میں ڈھیر ہو گئے. ابھی آگے دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. یہ بتاتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہوتی، لیکن عمران خان صاحب نے یہ بیج بوئے ہیں تو کاٹنے پڑیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.